پاک ہے رب کی ذات۔ اللہ رب العزت نے سفر معراج کو آیت اس لیے بنایا کہ کوئی اس کا انکار نہ کرے، کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔ کہا سبحان الذی، پاک ہے اللہ کی ذات۔ اللہ نے پہلے اپنی پاکی بیان کی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ بھی رہیں گے جو معراج کا انکار کر دیں گے، یہ کہیں گے کیا جسم کے ساتھ فریکشن آف سیکنڈز کے اندر ہزاروں سال کی سیر ممکن ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ اگر کوئی خود سے کرے تو ممکن نہیں، اللہ کروائے تو کرا سکتا ہے۔ اللہ کے قبض قدرت میں سب ہے، وہ سب کر سکتا ہے، وہ سب کر سکتا ہے۔ اللہ نے معراج کروائی ہے۔ کس نے؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو اپنے محبوب کو رات کے حصے، اسرا کہتے ہیں، اسرا کہتے ہیں رات کے حصے میں، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں تفریح کرنے نکلنا۔ کس کو بولتے؟ رات کے چھوٹے سے حصے میں تفریح کرنے نکلنا، تفریح کرنے نکلنا۔ اب جو معراج پر انگلی اٹھا رہے ہیں وہ حضور کے جانے پر انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ رب کے بلانے پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جو معراج پر انگلی اٹھا رہے کہ کیسے جا سکتے، وہ حضور کے جانے پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے پہلے ڈکلیریشن دے دیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے رب کی ذات، اسرا، جس نے اپنے حبیب کو سیر کرائی، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب آئیے میں آگے بڑھ رہا ہوں، آیت کی تھوڑی سی اور تفسیر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ جو سن رہے ہیں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، جس کو سمجھ میں آ رہی ہے، جس کو اندر بیٹھ رہی ہے، وہ ذرا زور سے درود شریف پڑھ لے۔ مسئلہ یہ ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جو رات کے حصے میں سیر کرائے، سیر کو لے گئے، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ کس کو؟ اپنے بندے کو، اپنے بندے کو۔ یہاں پر برسولہ ہی نہیں، برسولہ ہی نہیں، بنبی ہی نہیں، بلکہ بعبدہ ہی۔ عبد کس کو بولتے؟ جسم اور روح جب ایک جگہ ہو تو عبد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جسم اور روح کے مجموعے کا نام عبد ہے۔ تو یہاں پر قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ جو معراج مصطفیٰ کا واقعہ ہے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مقدس فرما رہا ہے جو یہ معراج مصطفیٰ کا واقعہ ہے، یہ روحانی نہیں ہے، یہ ہے جسمانی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 34 بار معراج ہوئی۔ کتنے بار ہوئی؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، 34 بار میرے نبی کو معراج ہوئی، 34 ٹائمز۔ علماء فرماتے ہیں 33 بار، 33 ٹائمز سرکار کو جو ہے روحانی طور پہ معراج ہوئی، روحانی طور پہ معراج ہوئی۔ ایک دفعہ جسم کے ساتھ میرے آقا اللہ سے ملنے کے لیے گئے، جسم کے ساتھ ملنے کے لیے گئے۔ اور جو معراج کا منکر ہے وہ قرآن کی آیتوں کا منکر ہے، وہ جو واقع اسرا کا منکر ہے وہ قرآن کی آیتوں کا منکر ہے۔ جو معراج کا منکر ہے وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے، جو معراج کا منکر ہے وہ معجزات مصطفیٰ کا منکر ہے، اور وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور جو صریح سے انکار کر دے، ہم نہیں مانتے، نہ ہم اسراء مانتے ہیں، نہ معراج مانتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو آیت بنا دیا، قرآن کی آیت۔ ایک آیت کا بھی منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو سوچ سمجھ کر معراج پر گفتگو کریں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج ہوئی ہے، جسمانی طور پر معراج ہوئی ہے۔ اب
اس آیت کا پس منظر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو بہترین ٹھکانہ عطا کر دیا، بہترین گھر آپ کو دے دیا، ووجدک ضالا فہدا، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں فنا پایا۔ کیا کیا؟ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں۔ اب چند وہابی ذہن لوگ کیا کرتے معلوم؟ یہ آیت کا ترجمہ ووجدک ضالا فہدا، ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ ارے جو ہدایت پھیلانے کے لیے آئے، جو پیدا ہی ہوا ہو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری عقلیں گمراہ ہو چکی ہے، تمہاری عقلیں، تمہارے حواس گمراہ ہو چکے ہیں۔ ضالتن کے معنی کیا ہے؟ کھو جانا۔ ضالتن کے معنی کھوئی ہوئی چیز۔ الحکمت ضالت المومن، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حکمت مومن کا چھپا ہوا کھویا ہوا خزانہ ہے، کھویا ہوا خزانہ ہے۔ تو یہاں پر ضالتن کے معنی گمراہ کے نہیں ہے، ضالن کے معنی یہاں پر ہے ہم نے آپ کو مکے کی بلند پہاڑیوں میں اپنی یاد میں گم پایا، اپنے ذکر میں گم پایا، ہماری ذات میں فنا پایا۔ فہدا، تو معراج کے لیے بلا لیا، تو معراج کے لیے بلا لیا۔ تو یہاں سے معراج کا واقعہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور آپ پس منظر دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکلے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، محسن اسلام کا، اور اسی سال محسنہ اسلام ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ یہ دو اہم شخصیات، اسلام کی ابتدا کو آپ دیکھ لیں، اسلام کو ہمت حضرت ابو طالب سے تھی، اور اسلام پر جو مال خرچ ہوا سب سے پہلے وہ بی بی خدیجہ کا مال تھا۔ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، فاغنا، تو مال خدیجہ سے تم کو ہم نے امیر کر دیا، مال خدیجہ سے ہم نے تم کو امیر کر دیا۔ تو یہ دو شخصیات ایک ہی سال میں انتقال فرمائے۔ اس سال کو اللہ کے نبی نے عام الحزن کہا، یعنی غم والا سال۔ تمام جو ہے کتب سیر میں یہی ہے، مرقوم ہے۔ اس سال کو تمام علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے عام الحزن کہا، یعنی غم والا سال۔ حضور مسکراتے کم تھے، ایک جگہ سرکار اپنے حجرے میں بیٹھے رہتے تھے، کسی سے کلام نہیں کرتے، حضور غم زدہ تھے۔ آپ ہم دیکھیں کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے، کسی کا رفیق اگر انتقال کر جائے تو ہم گھر کو جا کر پرسہ دیتے نہیں دیتے پرسہ؟ گھر کو جا کے پرسہ دیتے۔ ہمارے اپنوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم گھر کو جا کر پرسہ دیتے۔ نبی کے دو رفیق جب انتقال کر گئے تو اللہ نے عرش پہ بلا کر پرسہ دیا ہے، اللہ نے عرش پر بلا کر پرسہ دیا ہے۔ 9 نبوی ہے، اللہ کے نبی غم میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ محبوب تجھے ابو طالب کا غم ہے، تجھے بی بی خدیجہ کا غم ہے، میں تجھے پرسہ عرش پر بلا کے دیتا ہوں۔ عرش اعظم پر بلا کے اللہ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، عرش پر بلا کے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ قرآن مقدس فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ رب العزت نے نبی کو سیر کروائی رات کے حصے میں مسجد حرام سے، یعنی کعبۃ اللہ سے، الی المسجد الاقصی۔ اب سمجھنا یہ ہے اسراء اور معراج یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ایک رات میں دو الگ الگ واقعوں کا نام ہے۔ یہ مکے سے نکل کر بیت المقدس تک جانا یہ اسراء ہے، اور بیت المقدس سے اللہ کے قرب تک چلے جانا، لامکاں تک چلے جانا، یہ معراج ہے، یہ معراج ہے، یہ معراج ہے۔